السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا درس نمبر 5، ایپیسوڈ نمبر 17۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے بزرگان دین کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طور طریقے پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا ہر لمحہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپناتے ہوئے گزارا۔ آئیے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال اور اسی کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں کہ میرا آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حسن و جمال ظاہری طور پر کیسا تھا۔ نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء اور رسول کی طرح کسی ایک قبیلے کی طرف، اور وہ بھی محدود وقت کے لیے، نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے صبح قیامت تک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ آفتاب عالم تاب تھی جس کی روشنی ظاہر و باطن کو اپنے انوار سے منور کرنے والی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری جسمانی محاسن بھی تمام انبیاء سے اعلیٰ اور برتر ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا تو حضور علیہ السلام ظاہر و باطن کو اتنی عظمتیں اور وسعتیں دی کہ کوئی آپ کی ہمسری کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی حقیقت کو عاشق صادق حضرت علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی نے اپنے قصیدے میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئَ النِّسَمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ۔ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو ظاہر و باطن میں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ پھر تمام ارواح کو پیدا کرنے والے نے حضور علیہ السلام کو اپنا محبوب چن لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن اور کمالات میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن و کمال کا جوہر منقسم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس شعر میں حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دیا کہ حسن کی تمام ادائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہے، اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ قرطبی کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آنکھیں اس کی دید کی طاقت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پتہ چلا کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا، در حقیقت آپ اس سے کہیں زیادہ حسین اور جمیل ہیں، مگر آپ کا مکمل حسن و جمال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ سامانیوں کا
صحیح ادراک اور احاطہ کر سکیں۔ دنیا نے جو دیکھا وہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جھلک تھی۔ اس سے آپ کے حقیقی حسن و جمال کا ادراک کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا؟ آپ دیکھیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی سلسلے میں کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح پانی میں ستاروں کا عکس ہے جو ستاروں کی حقیقت کو ظاہر کرنے سے عاجز ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ میرا آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایک کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے پیدا فرمایا۔ آج میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ روایت آپ سماعت کریں جس سے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کو آپ جان سکیں، اور جس کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں، مگر جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا نقشہ کھینچا اور انہوں نے کس طریقے سے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرمایا۔ آئیے اس کو سماعت کرے اور ایمان کو تازہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عظیم المرتبت اور بارعب تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ قد مبارک متوسط قد والے سے کچھ طویل تھا، لیکن لمبے قد والے کی بنسبت کچھ پست تھا۔ سر اقدس معتدل مقدار میں بڑا تھا اور بال مبارک قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے، اور آپ کا رنگ مبارک چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو جھکے ہوئے، باریک اور گنجان تھے، اور ابرو مبارک جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور دونوں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر آتی تھی۔ آپ کی ناک مبارک مائل و بلندی تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ جو شخص غور سے نہ دیکھتا وہ آقا علیہ السلام کو بلند بینی یعنی بلند ناک والا خیال کرتا۔ آپ کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے، رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، دہن مبارک معتدل انداز میں کشادہ تھا، سامنے کے دانتوں میں قدر کشادگی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اور گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے تراشی ہوئی موتی، اور رنگت و صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی۔ اعضائے مبارکہ گوشت سے پر اور معتدل تھے اور ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ پیٹ اور سینے مبارکہ ہموار تھے، لیکن سینے اقدس کشادہ اور کچھ ابھرا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھی، بدن مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا روشن نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ ناف اور سینے مبارک کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ سینے اقدس اور بدن مبارک بالوں سے خالی تھے، البتہ بازوؤں، کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر کچھ بال تھے۔ کلائیاں دراز تھی اور ہتھیلیاں کشادہ، نیز ہتھیلیوں اور دونوں قدموں پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مناسب مقدار میں لمبی تھی، تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ ان سے پانی فوراً ڈھلک جاتا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے مگر تواضع کے ساتھ چلتے، زمین پر قدم آہستہ آہستہ پڑتا نہ کہ زور سے، تیز رفتاری کے ساتھ چلتے اور قدم ذرا کشادہ رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور جب کسی طرف توجہ فرماتے
تو مکمل متوجہ ہوتے اور آپ کی نظریں اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی. آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا آپ کی عادت شریفہ تھی، یعنی غایت حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. چلتے وقت اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کہنے میں خود ابتدا فرماتے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی نے جو اس طریقے کی روایت بیان فرمائی کہ کس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا، اور جو حلیہ مبارک حضرت امام حسن نے بیان فرمایا، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام ظاہری اعضاء کس حسین پیرائے میں پیدا فرمائے. یہ تو ایک تصویر کشی ہے جس سے ہم محض اندازہ لگا سکتے ہیں، ورنہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسین اور جمیل تھے، یہ در حقیقت وہی جانتا ہے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے حسین اللہ تعالی نے بنایا، ایسا حسین بنایا، نہ آپ جیسا کسی کو بنایا گیا نہ بنایا جائے گا. میرا آقا علیہ السلام ایسے حسین اور جمیل تھے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی سماعت کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب بیان فرمایا. اللہ تعالی ہم تمام کو آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ عطا فرمائے، آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.